تزکیہ اور دعوت کی جو بنیادیں ہیں ان میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس سارے عمل کا جو چشمہ ہے اور اس کا جو محل ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ انسان کا قلب، اس کا دل ہے، اور اس کے اچھے ہونے یا برے ہونے کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ وہ کیا سنتا ہے اور کیا کرتا ہے بظاہر، بلکہ اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے دل کی کیفیت اور حالت کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ارشاد میں بہت واضح طور پہ بیان کی ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اچھی طرح سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جو اگر سدھر جائے تو سارا کا سارا انسان سدھر جاتا ہے، اور جو اگر بگڑ جائے تو سارا کا سارا انسان جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا ظاہر ہے کہ وہ لوتھڑا نہیں ہے کہ جو جسم کے اندر خون پمپ کرتا ہے اور جسم کے گوشے گوشے تک پہنچاتا ہے، بلکہ قلب کے معنی دراصل انسانی شخصیت کے اس مرکز کے ہیں جہاں اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کے ارادے، اس کے عزائم، اس کی پسند، اس کی ناپسند، اس کے محرکات، اس کے جذبات، یہ سارے کے سارے جہاں سے نکلتے ہیں، امنڈتے ہیں اور جہاں مسکن بناتے ہیں، اس کا نام ہے قلب۔ اور ان معنوں میں دراصل یہی انسان کی پوری شخصیت ہے، ظاہر جسم نہیں ہے بلکہ اس کی اندرونی شخصیت ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے انر پرسن کی۔ ایک آؤٹر پرسن ہے جو ہمارا جسم ہے، آپ کا جسم ہے جو دکھائی دیتا ہے، جو خاک میں ملنے والا ہے، اور ایک انر پرسن ہے کہ جو اندر سے حکومت کرتا ہے اور جس کے کہنے پر دراصل ساری زندگی کا رخ متعین ہوتا ہے اور زندگی آگے بڑھتی ہے۔ یہ دراصل قلب کی اصطلاح خود قرآن کی اصطلاح ہے، اور قرآن نے اس کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ کیوں یہ پوری انسانی شخصیت کا مرکز جو ہے یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی حیثیت بنیاد کی ہے۔